السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 642 ہجری میں مغلوں نے سندھ کے نواب پر حملہ کیا اور اچ کا محاصرہ کر لیا۔ سلطان علاء الدین مسعود وقت ضائع کیے بغیر اپنے امیروں کے ہمراہ اچ کی طرف بڑھا۔ جب شاہی لشکر دریائے بیاس کے کنارے پہنچا تو مغل اچ کے قلعے کا محاصرہ ختم کر کے جنگل کی طرف فرار ہو گئے۔ علاء الدین مسعود نے اس واقعے کو اپنی بلند اقبالی سے تعبیر کیا۔ کچھ مصاحبوں اور خوش آمدیوں نے بھی ہوا دی، جس کے نتیجے میں علاء الدین مسعود نے زمین چھوڑ کر فتوحات کے آسمانوں میں پرواز شروع کر دی۔ اس کامرانی کے نشے میں وہ دہلی واپس آیا۔ اگرچہ سیاست کے میدان میں یہ کوئی بڑی فتح نہیں تھی، مگر علاء الدین کم ظرف تھا، اس لیے نصرت کے جام سے قطرے پیتے ہی چھلک اٹھا۔ غرور کی تیز لہر نے اس کے دل کو بھی تاریکیوں کے گرداب میں الجھا دیا اور ذہن کو بھی پستیوں کی دلدل میں غرق کر دیا۔ اقتدار کا پہلا سال ہی علاء الدین مسعود کو راس نہیں آیا۔ بد کی دار خوش آمدی بہت تیزی سے اس کے گرد حصار کھینچنے لگے۔ پھر اہل دربار نے علاء الدین مسعود کو راتوں رات بدلتے ہوئے دیکھا۔ اب وہ تسخیر و فتح کے منصوبے بنانے والا سلطان نہیں، ایک عیش پرست حکمران تھا۔ دن رات شراب کے نشے میں ڈوبا رہتا اور اس کے مضطرب ہاتھ سیم تن عورتوں کے ریشمی آنچلوں سے کھیلتے رہتے۔ خاندان التمش کے چند وفاداروں نے علاء الدین مسعود کو تباہی کے راستے پر جانے سے روکنے کی کوشش کی، تو وہ غضب شاہی کا نشانہ بن گئے۔ انہیں سرکاری ملازمتوں سے برطرف کر دیا گیا۔ جو لوگ شاہ کی ہمدردی میں اعتدال سے آگے بڑھ گئے تھے، ان کی زبانیں کاٹ دی گئیں یا پھر انہیں حوالہ زنداں کر دیا گیا۔ علاء الدین مسعود کے کردار میں بڑی خوفناک تبدیلیاں واقع ہو گئی تھیں۔ صلہ رحمی ماضی کی ایک بے اثر داستان بن گئی تھی اور عدل و انصاف محض افسانے تھے۔ جب مظلوموں کی جماعت علاء الدین کے دروازے پر گریہ وزاری کرتی تو وہ انتہائی قہرناک انداز میں چیخ اٹھتا، ان بے ادبوں اور گستاخوں سے کہہ دو کہ ہماری سماعتیں ایسے شور کی عادی نہیں۔ کوئی ستم رسیدہ انصاف طلب کرتا تو علاء الدین مسعود اپنے خدمت گاروں کو حکم دیتا، انصاف کے تمام دروازے بند کر دو، بس ایک ہی دروازہ کھلا رکھو، ہمارے عشرت کدے کا دروازہ۔ اب علاء الدین مسعود کا ایک ہی کام تھا کہ وہ دوسروں کی جائیدادوں پر غاصبانہ قبضہ کر کے اپنے ذاتی خزانے کا منہ بھر دے۔ شراب نوشی، ہوس کوشی اور دولت پرستی نے سلطان کو انسانی سطح سے گرا کر خون آشام درندہ بنا دیا۔ سینے میں رحم کی قندیل بجھی تو ظلم و ہوس کے آتش کدے روشن ہو گئے۔ پھر ان آتش کدوں نے اس کے اقتدار کو جلا ڈالا اور ہندوستان کا گوشہ گوشہ فتنہ و فساد سے بھر گیا۔ اس سنگین موقع پر اسلامی سلطنت کے بہی خواہوں نے ایک بار پھر اپنی اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر سیاسی معاملات میں مداخلت کی۔ ایک بار پھر خفیہ اجلاس منعقد ہوئے اور سلطان علاء الدین کی معزولی کا فیصلہ کر لیا گیا۔ باغی امراء نے علاء الدین مسعود کے حقیقی چچا اور سلطان شمس الدین التمش کے سب سے چھوٹے بیٹے ناصر الدین محمود کے پاس ایک قاصد بھیجا اور اس سے درخواست کی کہ وہ جلد از جلد دہلی پہنچ جائے۔ ناصر الدین محمود کو جب اپنے بھتیجے کے حالات کا علم ہوا اور اس نے امرائے سلطنت کو اپنی موافقت میں پایا تو وہ کسی تاخیر کے بغیر بہرائچ سے دہلی روانہ ہو گیا۔ وقت نے ایک اور کروٹ لی اور 26 محرم 644 ہجری کو سلطان علاء الدین مسعود کے اقتدار کا خاتمہ ہو گیا۔ جس نے انصاف کے دروازے بند کرنے کا حکم دیا تھا، اس پر عزت و وقار کے تمام دروازے بند ہو گئے۔ اب وہ زندہ کے اندھیروں میں ایڑیاں رگڑ رہا تھا اور دوسری طرف ناصر الدین محمود کے سر پر تاج شاہی سجایا جا رہا تھا۔ کچھ دن بعد حالت اسیری ہی میں علاء الدین مسعود کو موت آ گئی۔ اس نے 4 سال اور 1 مہینے اس طرح حکومت کی کہ وہ ظالم و غاصب کہلایا اور اس کے نامہ اعمال میں کوئی نیکی تحریر نہیں کی گئی، اور 10 سال گزرنے کے بعد بھی یہی مشقت اس کی تقدیر تھی۔ ان سیاسی انقلابات سے
سعدیہ خانم کی زندگی کا کوئی تعلق نہیں تھا، وہ صرف ایک پریشان حال بیوہ تھی اور اسے اس عالم میں ساری زندگی بسر کرنا تھی۔ سلطان معز الدین بہرام شاہ کے قتل سے اسے بس ایک ہی فائدہ پہنچا تھا کہ شاہی معتوب ہونے کے سبب جن اہل شہر نے اس پر اپنے گھروں کے دروازے بند کر دیے تھے، اب وہی لوگ رسم دنیا نبھانے کے لیے کبھی کبھی اس کی خیریت دریافت کر لیا کرتے تھے۔ سعدیہ خانم نے ترک تعلقات پر نہ کوئی شکایت کی تھی اور نہ تجدید تعلقات پر خوشی کا اظہار کیا تھا۔ وہ شوہر کی موت کے بعد بھی محنت و مزدوری کرتی تھی اور 10 سال گزرنے کے بعد بھی یہی مشقت اس کی تقدیر تھی۔ آسمان بھی وہی تھا اور زمین بھی وہی، مگر سعدیہ خانم کی اذیتوں میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ اپنے بیٹے شجاع الدین کامران کا مستقبل سنوارنے کے لیے اس نے جس قدر کوششیں کی تھیں وہ سب کی سب رائے گاں گئی تھیں۔ کامران اب 10-11 سال کا ہو چکا تھا۔ سعدیہ خانم سمجھی تھی کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی اصلاح ہو جائے گی، مگر وہ لحظہ بلحظہ بگڑتا ہی جا رہا تھا۔ سعدیہ خانم چاہتی تھی کہ اس کا بیٹا زیادہ نہیں تو اتنی تعلیم ضرور حاصل کر لے جو اسے انسان بنانے میں معاون ثابت ہو، لیکن کامران کا دل کتابوں سے اس قدر اچاٹ ہو گیا تھا کہ وہ اکثر و بیشتر مکتب سے فرار ہو کر محلے کے شریر بچوں کے ساتھ فضول کھیلوں میں مشغول ہو جاتا تھا۔ کامران کی یہ روش دیکھ کر سعدیہ خانم لرز اٹھتی تھی۔ پھر اس نے بگڑی ہوئی اولاد کو سنوارنے کے لیے سختیاں بھی کیں، مگر کامران کے رویے میں اچانک ایک بڑی تبدیلی آ گئی تھی۔ جب سعدیہ خانم نے اسے جارحانہ انداز میں تنبیہ کی تو ایک دن وہ کھلی ہوئی بغاوت پر اتر آیا۔ کیا آپ یہ چاہتی ہیں کہ میں گھر چھوڑ کر چلا جاؤں؟ کامران کی سرکشی دیکھ کر سعدیہ خانم رونے لگی۔ کیا تو بھی اپنی ماں کو چھوڑ کر چلا جائے گا؟ سعدیہ خانم کے لہجے میں بڑا کرب تھا، بڑی محرومی تھی۔ اگر آپ مجھے مکتب میں بھیجیں گی تو میں گھر چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ ایک باغی بیٹے نے مظلوم ماں کے ساتھ رہنے کے لیے عجیب شرط پیش کر دی تھی۔ سعدیہ خانم نے مصلحتاً کامران کی اس شرط کے آگے اپنا سر جھکا دیا کہ بیٹے کے سوا دنیا میں اس کا کوئی سہارا نہیں تھا۔ سعدیہ خانم نے بارہا یوں بھی سوچا کہ وہ کامران کی محبت کے سامنے خم ہونے سے انکار کر دے، مگر اس طرح گمراہی کے کئی راستے کھل جاتے۔ بالآخر وہ مجبور ہو گئی اور اس نے کامران کو عاجزی کے لہجے میں صرف نصیحتوں کے ذریعے راہ راست پر لانے کی کوشش کی، لیکن باپ کی محبتوں سے محروم اور زمانے کی جارحیت کا شکار بچہ جب ایک بار توازن کی راہ سے بچھڑا تو پھر بھٹکتا ہی چلا گیا۔ اب تخت ہندوستان پر سلطان شمس الدین التمش کا سب سے چھوٹا لڑکا ناصر الدین محمود جلوہ افروز تھا۔ اس رحم دل اور نیک سیرت حکمران نے تاریخ ہند میں محبت و رواداری اور عدل و انصاف کے نئے باب روشن کیے تھے، مگر سعدیہ خانم کی قسمت پر مسلسل تاریکیاں چھائی جا رہی تھی۔ اس کی زندگی کی روشنی شجاع الدین کامران کے مستقبل سے وابستہ تھی اور کامران کا مستقبل اندھیروں میں ڈوبتا جا رہا تھا۔ پھر 10 سال اور گزر گئے۔ اس طویل عرصے میں وقت نے سعدیہ کے دل پر عجیب عجیب زخم سجائے۔ ماں اور باپ دونوں فالج کا شکار ہو کر دنیا سے رخصت ہو گئے۔ جس گھر کو تباہی سے بچانے کے لیے انہوں نے نجومیوں کی پیش گوئی پر عمل کیا تھا، وہی گھر ان دونوں کے لیے قبر بن گیا۔ بیماری کے دوران سعدیہ خانم ماں باپ کی عیادت کے لیے گئی، مگر اس طرح کے ملازمین کے ذریعے اپنے جذبات منتقل کر کے باہر ہی سے واپس چلی آئی۔ گھر کے اندر وہ اپنے منحوس قدم رکھنا نہیں چاہتی تھی کہ بہرحال اسے اپنے میکے کی سلامتی عزیز تھی۔ پھر جب ماں باپ نے اپنے خدمتگاروں سے کئی مرتبہ کہلوایا کہ وہ مرنے سے پہلے اسے دیکھنا چاہتے ہیں تو سعدیہ خانم اس انداز سے اپنے آبائی مکان میں داخل ہوئی کہ اس نے وہاں کا پانی پینا بھی گوارا نہیں کیا۔ اب یاسمین بھی جوان ہو چکی تھی۔ پہلی بار جب کامران اپنی ماں کے ساتھ نانی نانا کے گھر گیا تو اس نے یاسمین خانم کو بدلی ہوئی حالت میں دیکھا۔ بچپن دونوں کو جذبات کی ایک عجیب سرحد پر چھوڑ کر ماضی کے غبار میں گم ہو گیا تھا۔
جس سے ملنے کے لیے کامران صحرائے بے آب میں کسی پیاسے کی طرح ترسا تھا، جس کی خاطر اس نے قریب ترین رشتوں کی نفرتیں برداشت کی تھیں۔ اپنے رخساروں پر نانا اور ماموں کی انگلیوں کے نشانات محفوظ کیے تھے۔ آج بچپن کی وہی ساتھی، وہی رفیق اس کے سامنے کھڑی تھی۔ کامران یاسمین کو دیکھ کر بے اختیار ہو گیا۔ میں نے تمہارا کتنا انتظار کیا، مگر تم ایک بار بھی میرے گھر نہیں آئیں۔ بچپن کی خاموشی کو آج جوانی کا نیا لہجہ مل گیا تھا۔ کیا تمہیں میری غربت وہاں آنے سے روکتی رہی؟ کامران اس قدر جذباتی ہوا کہ اس کی آنکھیں چھلک پڑیں۔ یاسمین کامران کی قلبی کیفیات کا یہ تغیر دیکھ کر گھبرا سی گئے۔ نہیں کامران، میں غربت اور امارت میں کوئی فرق محسوس نہیں کرتی۔ یاسمین کی آواز میں لرزش بھی تھی اور آنکھوں میں وہ خوف نمایاں تھا جو کسی کے قدموں کی آہٹ سن کر جاگ اٹھا تھا۔ تو پھر کیوں نہیں آئیں؟ کامران کے ہونٹ جلنے لگے۔ ایک بار تو آئی ہوتی، کم سے کم اس دنیا میں رشتوں کا اعتبار تو رہ جاتا۔ اس سے پہلے کہ یاسمین کامران کی باتوں کا کوئی جواب دیتی، قدموں کی وہ آہٹ قریب تر ہو گئی جس نے چند لمحے پہلے یاسمین کی آنکھوں میں خوف کا گہرا عکس ابھار دیا تھا۔ پھر ایک نفرت آمیز آواز گونجی، یاسمین تم دوسرے کمرے میں جاؤ، یہاں تمہارا کیا کام ہے؟ یہ آواز یاسمین کی ماں کی تھی، جس میں ساری دنیا کی رعونت سمٹ آئی تھی۔ سعدیہ خانم نے بڑے بھائی کے رشتے سے اس متکبر عورت کو سلام کیا، مگر وہ کوئی جواب دیے بغیر یاسمین کے پیچھے پیچھے چلی گئی۔ سعدیہ خانم اس ناروا سلوک کے بعد ایک ساتھ کے لیے بھی ماں کے پاس نہ بیٹھ سکی اور کامران کو لے کر اپنے اس کھنڈر میں واپس آ گئی جس کے در و دیوار پر گزشتہ 15 سال سے وحشت و حسرت برس رہی تھی۔ پھر کچھ دن بعد وہ دوبارہ اپنے ماں باپ کی مزاج پرسی کے لیے گئی تو یاسمین خانم کامران کے سامنے نہ آ سکی۔ اس کی آمد پر پہرے لگا دیے گئے تھے۔ پھر کچھ دیر انتظار کرنے کے بعد جب کامران یاسمین کے کمرے میں جانے لگا تو اس کی مغرور ماں راستے میں حائل ہو گئی۔ تمہارا یاسمین سے پردہ ہے، تم اس کے کمرے میں نہیں جا سکتے۔ قائم خان راجپوت کی بیوی حقارت آمیز سلوک پر اتر آئی تھی۔ پردہ غیروں سے ہوتا ہے۔ شجاع الدین کامران کی شریانوں میں دوڑنے والا راجپوتی خون بھی حرارت غضب سے جلنے لگا تھا۔ میرا اور یاسمین کا ایک دوسرا رشتہ بھی ہے، وہی رشتہ پردے کی ان پابندیوں کو قبول نہیں کرتا۔ میں نے یاسمین سے تمہارا ہر رشتہ منقطع کر دیا ہے۔ یاسمین کی ماں غصے کی شدت سے مغلوب ہو کر چیخ اٹھی، رشتے اس طرح نہیں توڑے جاتے۔ اپنی ممانی کا وحشیانہ سلوک دیکھ کر کامران اونچی آواز میں بولنے لگا تھا۔ اسی دوران کامران کا ماموں قائم خان راجپوت بھی اپنے کمرے سے نکل آیا تھا۔ وہ بھی آتے ہی بھانجے پر برس پڑا، کامران بڑوں کے ساتھ ادب سے بات کرنا سیکھو۔ غربت و افلاس نے تمہیں اخلاقی طور پر بھی دیوالیہ کر دیا ہے۔ اب یہ تمیز بھی باقی نہیں رہی کہ تمہارا مخاطب کون ہے۔ کامران ماموں کے سامنے شرمسار سا ہو گیا اور سر جھکائے اپنے نانا نانی کے کمرے کی طرف واپس جانے لگا، مگر اس سے پہلے یاسمین کی ماں وہاں پہنچ چکی تھی۔ اس نے انتہائی درست لہجے میں سعدیہ خانم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، میں یہاں تمہاری آمد پر کوئی اعتراض نہیں کرتی، مگر آئندہ کامران کے ساتھ تمہارا وجود میرے لیے ناقابل برداشت ہوگا۔ سعدیہ خانم حیرت و اذیت سے اپنی بھاوت کا چہرہ دیکھنے لگی، جس کے ہر تاثر اور ہر زاویے میں نفرت و ذلت کے سوا کچھ نہیں تھا۔ جب تک میں زندہ ہوں کامران کو یہاں آنے دو، اعتماد خان نحیف آواز میں بولا۔ آخر دل کے کسی بعید ترین گوشے میں سوئی ہوئی نواسے کی محبت بیدار ہوئی تھی، یا پھر موت کے خوف نے اسے اپنا رویہ بدلنے پر مجبور کر دیا تھا۔ نہیں، کامران یہاں نہیں آئے گا۔ اعتماد خان کی سرکش بہو نے خسر کے تمام تر احترام کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اپنا فیصلہ سنا دیا تھا۔ آئے گا، وہ یقیناً آئے گا، اسے یہاں آنے سے کون روک سکتا ہے؟ آج اعتماد خان اپنے حقیقی لہجے میں بول رہا تھا۔
وہ اس گھر کی بیرونی حدود میں بھی داخل نہیں ہو سکتا۔ یہ چار دیواری اس پر حرام ہے۔ یاسمین کی ماں کا غصہ اپنے عروج پر تھا۔ یہ میرا گھر ہے اور صاحب خانہ کی اجازت کے بغیر کسی کو یہاں آنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ اس نے بڑے تحقیر آمیز لہجے میں اپنے خسر کو تنبیہ کی، اگر آپ کو اپنے نواسے سے ملنا ہے تو کوئی اور ٹھکانہ ڈھونڈ لیجیے۔ یہ ایک مفلوج انسان کے لیے بڑا طعنہ تھا۔ اعتماد خان کے فالج زدہ جسم پر کیا گزری اس کا تو کوئی اندازہ نہیں کر سکا، مگر اس کی آنکھیں اشک برسا کر اپنے بیٹے قائم خان راجپوت سے احتجاج کرنے لگی، جو اپنی بیوی کے پیچھے خاموش کھڑا تھا۔ یہ صورتحال سعدیہ خانم کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ وہ شدید کرب کے عالم میں اٹھی اور قائم خان کو مخاطب کر کے کہنے لگی، بھائی صاحب، میں آپ کے اس سلوک کا شکوہ نہیں کرتی جس کا ذکر کرتے ہوئے میرے دشمن بھی شرما جاتے ہیں، مگر ان محترم ہستیوں کے جذبات کا تو خیال کیجیے جنہیں ہمارے رویے مسلسل آزار پہنچا رہے ہیں۔ میں اس گھر میں قدم رکھنا تو کجا، اس طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتی۔ یہ تو میرے ماں باپ کی بیمار زندگی ہے جو مجھے اس نفرت کدے میں کھینچ لاتی ہے۔ آپ مطمئن رہیں، کامران آئندہ اس گھر میں نہیں آئے گا۔ ہم یہی چاہتے ہیں۔ قائم خان نے اپنے مظلوم بہن کے ہر جذبے کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، تمہارے یہاں آنے پر کسی کو کوئی اعتراض نہیں، لیکن کامران کی موجودگی ہم سب کے لیے ناقابل برداشت ہے۔ سب کی بات نہ کیجیے۔ سعدیہ خانم بھی خاموش نہ رہ سکی۔ صرف اپنا اور بھابھی کا نام لیجیے کہ ان کی آنکھوں میں کامران کی زندگی کانٹے کی طرح کھٹکتی ہے۔ یوں ہی سمجھ لو۔ قائم خان راجپوت کی بجائے اس کی بیوی کہنے لگی، بہتر ہے کہ تم کامران کے قدموں کو اس طرف آنے سے روک دو، اس میں تمہاری بھلائی ہے۔ یاسمین کی ماں نے دبے لفظوں میں ایک ایسی صورتحال کی طرف اشارہ کیا تھا جو بہت زیادہ خوفناک تھی۔ سعدیہ خانم کچھ دیر تک اپنی بھابھی کی طرف دیکھتی رہی۔ آپ اطمینان رکھیں، ایسا ہی ہوگا۔ سعدیہ خانم کا لہجہ ڈوبتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ مجھ گناہگار کی آمد بھی ماں باپ کے دم تک ہے، پھر میں افلاس زدہ کہاں اور اس عظیم الشان محل میں چند لمحوں کا بسیرا کہاں۔ یہ کہہ کر سعدیہ خانم چلی گئی اور مظلوم ماں باپ کے آنسو تیزی سے بہنے لگے۔ جس دنیا کو حاصل کرنے کے لیے اعتماد خان اور بلقیس خانم نے بیٹی کو حالات کے گرداب میں چھوڑ دیا تھا، آج اسی دنیا کی بے وفا موجیں ان کے سفینہ حیات کو غرق کرنے کے لیے تیزی سے آگے بڑھ رہی تھیں۔ گھر پہنچ کر آج پہلی بار سعدیہ خانم کو احساس ہوا کہ اس کے سر پر ایک اور نئی بلا منڈلا رہی ہے۔ اب تک اس نے بے شمار بلاؤں کا سامنا بڑی بے جگری کے ساتھ کیا تھا، مگر یاسمین کی ماں کے لفظوں میں جو بلا پوشیدہ تھی، اس کی آمد کے خوف نے سعدیہ خانم پر لرزہ طاری کر دیا تھا۔ اس نے بڑی محبت سے کامران کو اپنے قریب بٹھایا اور خوشامدانہ لہجے میں کہنے لگی، بیٹے، میں نے تجھے تیرے حال پر چھوڑ دیا اور کبھی اپنی مرضی مسلط کرنے کی کوشش نہیں کی۔ میرے ہاتھوں کی طرف دیکھ، جن پر غیروں کی خدمت کے نشانات اتنے گہرے ہیں کہ تو آسانی سے انہیں دیکھ سکتا ہے۔ شجاع الدین کامران خاموشی سے ماں کی باتیں سنتا رہا۔ میں نے کبھی تجھ سے یہ بھی نہیں کہا کہ تو کوئی روزگار تلاش کر اور ماں کو آرام سے زندگی بسر کرنے دے۔ میرا آرام تو تیری ذات کا اقرار ہے، مگر میں دیکھ رہی ہوں کہ تیری بے قراریاں بڑھتی ہی جا رہی ہیں۔ مجھے بس آج اتنا بتا دے کہ تیری بے قراریوں کا اختتام کہاں ہوگا۔ اگر تیرا اضطراب اسی طرح بڑھتا رہا تو ایک دن تیری ماں کی جان چلی جائے گی۔ یہ کہتے کہتے سعدیہ خانم رونے لگے۔ کامران کچھ دیر تک حیرت سے اپنی ماں کو دیکھتا رہا، پھر سوگوار لہجے میں کہنے لگا، میں آپ کی بات نہیں سمجھا۔ مجھے کیا ہو گیا ہے؟ میں تو وہی ہوں۔ اگر آپ کو میرے بیکار گھومنے پر اعتراض ہے تو میں کل سے کوئی کام تلاش کر لوں گا۔ میری وجہ سے آپ کو مزید کوئی دکھ اٹھانا نہیں پڑے گا۔ کامران نے شدید ندامت سے دوچار ہو کر
ماں کے سامنے سر جھکا دیا تھا۔ تیری بیکاری تو پہلے ہی ایک مستقل غم تھا، مگر اب ایک نئے غم نے میرے دل میں گھر بنا لیا ہے، اور یہ غم مجھے قبر میں پہنچا کر ہی میرا پیچھا چھوڑے گا۔ سعدیہ خانم کے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ خدا کے لیے مجھے اپنے اس غم کے بارے میں بتائیے جو آپ سے آپ کی زندگی چھین لینا چاہتا ہے۔ شجاع الدین کامران کے لہجے کی اداسی کچھ اور بڑھ گئی تھی۔ بیٹے، تو یاسمین کو بھول جا۔ بالآخر سعدیہ خانم کے سینے میں چھپا ہوا غم اس کی زبان تک آ گیا۔ تیرے اور اس کے درمیان بڑے فاصلے حائل ہو چکے ہیں۔ تیرا باپ زیر زمین سو رہا ہے اور یاسمین کے باپ کے گھر پر اقتدار پہرا دے رہا ہے۔ تیری ماں دوسروں کے گھروں میں کام کر کے 2 وقت کی روٹی حاصل کرتی ہے، اور یاسمین کی ماں کے جوتے اٹھانے کے لیے بھی ایک علیحدہ ملازم ہے۔ یہ فرق تیری سمجھ میں کیوں نہیں آتا؟ زمین پر کھڑے ہو کر آسمان کو دیکھا تو جا سکتا ہے، چھوا نہیں جا سکتا۔ سعدیہ خانم کے دل کا درد قطرہ قطرہ آنکھوں سے بہہ رہا تھا۔ ماں، ہم بھی کبھی آسمان تھے، کامران نے حقائق کو نظر انداز کرتے ہوئے انتہائی جذباتی لہجے میں کہا۔ اگر آج وقت نے ہمیں زمین پر پہنچا دیا ہے تو اس سے رشتے تبدیل نہیں ہو جاتے۔ نہیں بیٹے، تیرا خیال غلط ہے۔ انسان کی حیثیت بدل جانے سے رشتے بھی بدل جاتے ہیں۔ اب دکھوں کے ساتھی اس زمین پر نہیں ہیں، وہ چلے گئے، فنا ہو گئے۔ اب لوگ کیف و نشاط کی بستیاں ڈھونڈتے ہیں، کھنڈروں میں، ویرانیوں میں کوئی نہیں آتا۔ تو بھی صرف اپنے کھنڈر کا اعتبار کر، محلات کے بلند میناروں کی طرف نہ دیکھ کہ یہ شعبدہ باز ہیں، فریب کار ہیں۔ سعدیہ خانم کی اشک ریزی میں مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ میں کسی کے محل کی طرف نہیں دیکھتا، میری آنکھیں تو صرف یاسمین کی جانب نگراں ہیں۔ وہ میرا حق ہے اور میں کسی کو اپنا حق چھیننے نہیں دوں گا۔ شجاع الدین کامران اچانک مشتعل ہو گیا تھا۔ میں نے باپ کی موت کا صدمہ برداشت کر لیا، مگر اپنی موت گوارا نہیں کروں گا۔ یاسمین پر تیرا کوئی حق نہیں جب تک کہ اس کے ماں باپ تجھے یہ حق استعمال کرنے کی اجازت نہ دیں۔ سعدیہ خانم بیٹے کے خوفناک عزائم دیکھ کر کانپ اٹھی تھی۔ تجھے یہ حق کس نے دیا کہ تو دوسروں کو بھی غموں کی آگ میں جلا ڈالے؟ یہ خود غرضی ہے، بد دیانتی ہے۔ تو اگر کسی قابل ہوتا تو شاید تیرے ماموں اور ممانی اپنا ارادہ بدل دیتے۔ وہ ٹھیک سوچتے ہیں۔ کوئی ماں باپ بھی اپنے پھولوں جیسی بیٹی کو حادثات کے شعلوں میں نہیں جھونکتا۔ گردش تقدیر نے تجھے آگ بنا دیا ہے۔ حرص و ہوس کو اتنا نہ بڑھا کہ لالا و گل بھی تیری آگ میں جلنے لگیں۔ یہ گناہ عظیم ہے، یہ گناہ عظیم ہے۔ شدت جذبات سے سعدیہ خانم کی آواز لرز رہی تھی اور رخسار گرم آنسوؤں سے بھر گئے تھے۔ انہیں بھی یہ حق کسی نے نہیں دیا کہ وہ یاسمین سے اس کی زندگی کا حق چھین لیں۔ کامران نے مکمل بغاوت کی روش اختیار کر لی تھی۔